بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. انتہی قابل احترام سامعین و ناظرین، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس مختصر سے وقت کے لیے قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس سے قبل سورہ عصر کا مختصر درس آپ کے سامنے رکھا تھا۔ آج ایک دوسری چھوٹی سی سورۃ المعون کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو درست طور پر سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ یہ گفتگو، یہ درس صرف اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہے۔ اس کے پیش نظر کوئی ذاتی تشہیر، کوئی ذاتی غرض شامل نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان پیش نظر ہے کہ جس کے مطابق آپ نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس ضمن میں آپ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے آج کی تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد مختصر سی تشریح جو میں سمجھا ہوں یا جو تفاسیر سے مطالعہ کر کے سمجھا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا دینے پر نہیں اکساتا۔ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ، پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں۔
یہ سورۃ الماعون میں یہ ہمیں بتایا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسانوں سے مخاطب ہیں، اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئے، اور ان کے ذریعے سے تمام انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ لوگوں نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو لوگ روزے کا جزا کو جھٹلاتے ہیں، قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، یا آخرت کا یقین ان کے اندر نہیں ہوتا، تو ان کا کردار کس طرح کا ہوتا ہے، کس طرح کا کریکٹر ان کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے۔ اور جو اسلام ہے وہ اس کے برخلاف ایک دوسرا کریکٹر انسان کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ کہا گیا یکذب بالدین، کہ جو روز جزا کو، قیامت کو جھٹلاتا ہے۔ اب دین کے معنی یہاں دین اسلام بھی ہے، اور ایک معنی یہاں روز جزا یا قیامت کا دن بھی ہے۔ تو یہاں یہ جو دوسرے معنی مراد ہیں، یعنی قیامت کا دن۔ اب جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں، روز جزا کا انکار کرتے ہیں، ان کے اندر وہ کون سی خرابیاں ہو سکتی ہیں جو ان کا کردار کا حصہ ہوں گی؟ فرمایا وَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ، یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یعنی جو فرد آخرت پر یقین نہیں رکھتا، روز جزا کو جھٹلاتا ہے، تو اس کے کریکٹر کے اندر یہ خامی موجود ہوگی کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی یتیم کے جو حقوق ہیں وہ اس کو ادا نہیں کرتا، اور یتیم اگر کوئی چیز مانگے تو اس کو دھتکار دیتا ہے، اس کا خیال نہیں رکھتا، اس پر دست شفقت نہیں رکھتا، اس کے حقوق کو پامال کرتا ہے، اس کے حقوق کو ضائع کرتا ہے۔ تو ایسا فرد جو ہے وہ یقیناً آخرت کا انکار کرنے والا ہوگا، آخرت پر یقین نہ رکھنے والا ہوگا، جس کے اندر یہ جو ہے وہ کمزوری موجود ہے کہ وہ یتیم کے حقوق کھا جاتا ہے، یتیم کا حق مارتا ہے، اور یتیم اگر کوئی اس کے سامنے دست سوال کرتا ہے تو وہ اس کو دھتکار کر جو ہے وہ بھیج دیتا ہے۔ تو ایسا فرد جو ہے وہ گویا آخرت کا انکار کرنے والا ہے، روز جزا کا انکار کرنے والا ہے۔ اور تفاسیر کے اندر یہ چیز ایک واقعہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ ابو جہل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید دشمن تھا، وہ بھی ایک یتیم کی کفالت کرنے والا تھا، اس کے زیر اثر بھی ایک یتیم موجود تھا، اور ایک موقع پر وہ ابو جہل کے پاس حاضر ہوا، اس کے جسم پر کپڑے نہ تھے، تو اس نے دست سوال کیا کہ مجھے جو ہے وہ میرے مال میں سے کچھ دیں تاکہ میں جو ہے وہ اپنے کپڑوں کا اہتمام کر سکوں، اپنی ضروریات پوری کر سکوں۔ تو ابو جہل نے اس کو دھتکار کے باہر نکال دیا۔ تو وہاں کچھ قریش مکہ بھی موجود تھے، تو
قریش مکہ نے اس بچے سے کہا، سرداروں نے اس بچے سے کہا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، شاید کہ وہ تمہیں تمہارا حق دلا دیں۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر اس یتیم بچے کے ساتھ ابو جہل کے گھر پہنچے، اور وہاں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے کہا کہ تم اس بچے کے حقوق جو ہے وہ ادا کرو۔ تو اس نے فوری طور پر جو ہے وہ حقوق ادا کر دیے، اور جو سردار جو ہے یہ سارا تماشا دیکھنا چاہتے تھے، تو جب وہ بچہ چلا گیا تو وہ جب ابو جہل کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے اس کو طعنہ دیا کہ تم نے اپنا دین جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے۔ تو اس وقت ابو جہل نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے تھے تو مجھے یہ خوف اور خطرہ تھا کہ ان کے دائیں اور بائیں کچھ جو ہے وہ ایسے حربہ موجود ہے کہ جو میرے دائیں اور بائیں سے گھس جائے گا، اور میں جو ہے وہ اس خوف کے مارے جو ہے وہ اس کے حقوق میں نے ادا کر دیے۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات اقدس ایسی تھی کہ جو یتیموں کو حقوق دلانے والی تھی۔ اور دوسری چیز جو یہاں بیان کی گئی ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ یہ لوگ